بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں، کولیسٹرول بہتر کرنا چاہتے ہیں، شوگر لیول کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کھانے سے پہلے 1 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چٹکی گلابی نمک ڈال کر چاٹ لیں اور پھر صحت پر اس کے اثرات دیکھیں۔ بالوں کی چمک۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ پیاز کے چند اہم فوائد۔ متواتر استعمال سے ذیابیطس اور مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پیاز خون کو پتلا کرتی ہے اور گاڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ مسلسل استعمال کولیسٹرول کو توازن میں رکھتا ہے۔ پیاز بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ سرطان جیسے مرض سے بچاتی ہے۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ بھوک نہ لگنے کا علاج۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بھی مفید ہے۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ میتھی کے بیج خشکی اور سکری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ میتھی کے پتے جسم میں نیا خون بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ادرک کو گھی میں تل کر کھانا سردی اور بلغم سے ہونے والی دل کی دھڑکن اور دمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ یہ چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ شکر، شہد اور کھجور۔ زبان کو کڑوی لگے تو آپ اندرونی طور پر ختم ہو رہے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے۔ سونف کی چائے پینے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کدو کے چھلکے خارش والی جگہ پر لگانے سے
خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جو رات کے کھانے کے 3 گھنٹے بعد سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ رات کے وقت ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ گرم کھانا دل کو اور پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ رات کو پینے سے گریز کریں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ سے ½ کلو دہی اور اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ کالے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور نزلہ، زکام، بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر دانتوں میں خون آتا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ 1 پیالی نیم گرم پانی لیں اور اس میں ½ چمچ نمک شامل کریں اور 1 لیموں کا رس اس میں نچوڑ دیں۔ صبح و شام غرارے کریں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر بطخ کا پر آنکھوں پر لگایا جائے تو اس سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ دہی زیادہ کھاؤ، جھریاں کم ہو جائیں گی۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہترین ہوتی ہے۔ دانت صاف کرنے کے لیے آگ کی راکھ کو اپنے دانتوں پر مسل لو۔ آپ کے دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھاؤ۔ پیٹ پر رات کو لہسن کا لیپ کرنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ خرگوش کا گوشت کھا لینے سے فالج جیسی بیماری دور ہوتی ہے۔ آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو کبوتری کا انڈا ابال کر کھا لو۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو لونگ چباؤ۔ برف، آئس کریم اور ٹھنڈا پانی پینے سے مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دمے میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ دہی کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھاؤ۔ بڑھے ہوئے پیٹ سے تنگ آ گئے ہیں تو پانی میں شہد ملا کر صبح و شام پیو، پیٹ چند ہی دنوں میں کم ہو جائے گا۔ کان کے درد سے چھٹکارا چاہتے ہو تو 21 بار یا سمیع پڑھ کر مریض کے کانوں میں پھونک مار دیں۔ آلو بھون کر کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے نہار منہ پی لو۔ یرکان جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ کوئی بھی دوا کھاتے وقت اس کے ساتھ پانی کم پیو، دوا جلدی اثر کرے گی۔ بغیر دودھ کے چائے موٹاپا کم کرتی ہے۔ اگر آپ کے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک ماریں، کان سے پانی باہر نکل آئے گا۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کبھی نہ کھانا، اس سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگاؤ، چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔
ابلے ہوئے انڈے والا پانی بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنے لگتا ہے۔ روزانہ مسواک کرنے کی عادت بنا لو، آپ کو کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر اپنی زندگی لمبی کرنی ہے تو کھانا کم کھاؤ۔ جب رات کو سونے لگو تو تھوڑا سا نیم گرم پانی پی لو، نیند جلدی آ جائے گی۔ جسم کی جلد کی بیماریوں سے بچنا ہے تو نہاتے وقت آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہا لو۔ گڑ کا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آتا۔ روزانہ گندم کی روٹی کا استعمال کیا کرو، اس سے آپ کا معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھایا کرو۔ چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پینا، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کو نیند کے دوران جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ نقصان دہ کام کو خود سے روکا جا سکے۔ ایک انار 40 دن تک دل کو فائدہ دیتا ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا اچار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہیں اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے، چند دنوں میں پہلوان کی طرح بن جائے گا۔ کمر کا درد ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جوتا چھوٹا پہنو، ایڑی والا مت پہنو۔ جب بھی کہیں بیٹھیں تو ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ کھانا کھاتے ٹائم ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں یہ 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ 10 پتے انگور کے لے کر ان کو رگڑ کر ان کا پانی نکال لیں اور مریض کو پلا دیں، نمونیا کا مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھٹ جائے تو بالکل پریشان نہ ہوں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنائیں۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے اور کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرتی ہے۔ بچوں کو خام خواہ کسی نہ کسی چیز سے مت ڈرائیں، اس سے بچوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کا دلیا مریض کو ضرور کھلائیں، یہ راحت بخش اور غموں کو ہلکا کرنے والا ہے۔ گرم گرم چیزیں زیادہ کھانے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں اور دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگاؤ۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو 1 دانہ کھجور کا کھا لو۔ جو، چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ لہسن کو جلا کر شہد اور سرکہ میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتے ہیں۔ امرود کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضے کا خطرہ ہے۔ ماہواری کے دوران نیم گرم پانی کے اندر
1 चम्मच नमक डालकर नहाना फ़ायदा मंद है। याद रखिए, आपके पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां आराम से और आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर हमेशा जवानी चाहते हैं तो जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाएं। ज़्यादा गुस्सा करने वाले के चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। बदन को ताकत देने वाली चीज़ों में भैंस की हड्डी का गोदा, बकरी का दूध और बकरे का गोश्त मुफीद है। जो औरत खाना पकाने के दौरान या लतीफ़ू और या वदूदू का विरद करती है, उनके घर से लड़ाइयाँ, झगड़े और नाचाकियाँ ख़त्म हो जाती हैं। प्यार और मोहब्बत, सुकून आ जाता है। जो काम सुनता हो उससे तेज़ आवाज़ में बातचीत करना भी सदका है।